الیکشن کا سیزن ہے، ووٹ کسے دو گے؟ ووٹ تو ظاہر میں اپنی پارٹی کو دوں گا، میں پی ٹی آئی کا اس کو دوں گا، میں پیپلز پارٹی کا ہوں اس کو دوں گا، میں نون لیگ کا ہوں اس کو دوں گا، میں متحدہ کا ہوں اس کو دوں گا، میں تو اپنی پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ مقدس امانت ہے، ایک تو امانت ہے، ایک مقدس امانت ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی ووٹ امانت ہے؟ بولو بولو، پھر مقدس امانت ہے؟ ووٹ امانت نہیں ہے، ووٹ امانت، بولو بولو، ووٹ امانت، ہاں ووٹ امانت نہیں ہے۔ میرا یہ رومال ہے، میں نے اس نوجوان کو دے دیا امانت کے طور پر، تو میرا تو حق ہے نا جب چاہوں اپنی امانت واپس لے لوں، جی جب چاہوں اپنی امانت واپس لے لوں۔ اگر ووٹ امانت ہے جس کو دیا آپ 6 مہینے کے بعد واپس لے سکتے ہیں جی، تو امانت کہاں ہوئی؟ امانت تو وہ ہوتی ہے جو دے کے کچھ عرصے بعد واپس نہیں جائے۔ آپ لے لو گے واپس؟ بولتے نہیں، وہ واپس لے لو گے تو پھر امانت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لکھا جی ووٹ مقدس امانت ہے، میں تو امانت ہی نہیں مانتا، وہ مقدس کا لفظ لگا۔ امانت کس کے پاس رکھو اور جب چاہو واپس لے لو۔ اگر آپ اپنی یہ امانت واپس لے سکتے ہو پھر مجھے بتاؤ پھر امانت ہو سکتی ہے؟ وہ حلف اٹھا کے بیٹھ گئے وہاں اور تو لے کے دکھا واپس ملے گی تمہیں؟ تو اس لیے ووٹ امانت، ووٹ امانت، ووٹ شہادت بھی نہیں ہے، ووٹ شہادت بھی، بولو بولو، نہیں سمجھ آئے پھر پوچھ لینا، ووٹ شہادت بھی نہیں۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، شہادت کہتے ہیں گواہی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے کسی کے حق میں گواہی دے دی، تو امیر المومنین نے پوچھا، اس کا جملہ میں پنجابی میں کرتا ہوں کہ یا راہ پہ آ جانا ہے یا وہاں پہ آ جانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کچھ وقت گزارا؟ نہیں۔ تو پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا یہ شخص کیسا ہے؟ کس کی گواہی دے رہے ہو؟ تو ووٹ گواہی بھی، بولو بولو، گواہی بھی۔ ہاں کوئی کینڈیڈیٹ آئے 2-4 مہینے ہمارے ساتھ گزارے یہاں ان گندی سڑکوں پر، گٹر کے کیڑوں کی طرح یہاں گزرے، ہمارے ساتھ گزارے دن رات، ہم اس کے چال چلن دیکھیں تو پھر ہم گواہی دے دیں، کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی بازاروں میں آتا گھوم پھر کے چلا جاتا ہے، میں آپ کا ہوں اسلام آباد جانے سے پہلے، اس کے بعد پھر میں کسی اور کا ہوں۔ ووٹ امانت اور ووٹ شہادت، کس کی شہادت دو گے؟ زانی کی، شرابی کی، جو تیرے میرے خون کے اپنے بولیاں لگاتے ہیں جا کے ان کی؟ جیتنے کے بعد پھر ان کی بولیاں لگتی ہیں، پھر میاں سرداری صاحب اپنا باکس کھول دیتے ہیں، وہ تو بک جاتے ہیں وہاں۔ ووٹ امانت، ووٹ شہادت، تو پھر ووٹ ہے کیا؟ نہ امانت ہے، نہ شہادت ہے، سفارش بھی نہیں ہے، سفارش بھی نہیں ہے۔ بھائی بندہ اس بندے کی سفارش کرے جسے جانتا ہو، جی بولو نا یار، جسے جانتا ہو اس کی سفارش کرے۔ ہاں اللہ کے محبوب، وہاں تو ساری کائنات ہو گئی، سارے انبیاء کرام ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، تو آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ ہماری سفارش کیسے کرو گے؟ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا۔ ابو بکر کی سفارش تو آپ کرو گے، عمر کی کرو گے، عثمان کی کرو گے، علی کی کرو گے، طلحہ زبیر کی کرو گے، سعد سعید کی کرو گے، عبد الرحمن بن عوف کی کرو گے، عبید بن جراح کی کرو گے، معاویہ کی کرو گے، بلال کی کرو گے، ابن مسعود کی کرو گے، سب کی کرو گے۔ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا، ہماری سفارش کیسے کرو گے؟ میرے محبوب کا جملہ اس طرح سچا ہے جس طرح اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یا شک ہے اس میں؟ میرے محبوب نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو اللہ نے جو حیثیت مجھے دی ہے وہ کسی اور نبی کو، اور جو حیثیت اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو دی ہے وہ کسی اور امت کو۔ اللہ کے محبوب کیسے فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے، میرا امتی جب وضو کرتا ہے
اور اس کے جسم پر جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ اعضاء اس دن سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، گردنیں چمک رہی ہوں گی. میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے، یہ میرے غلام آ رہے ہیں، یہ میرے نام لیوا آ رہے ہیں، میں ان کی سفارش کروں، میں ان کی سفارش کروں. ہاں جی، تو کملی والے ہمارے سفارش کریں گے. یہ چہرے نورانی ہم یہاں تھوڑی بنا کے جائیں گے پارلر میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. کس کی طرف سے؟ بولو نا. ہاں، میرے محبوب یہ تیرے امتی، یہ تیرے غلام ہے، تیرے نوکر ہے، تیرے نام لیوا. پیغمبر سفارش کرتے جائیں گے، ہمیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہے. کس کی سفارش کرو گے؟ افریقہ میں ایک قوم ہے، افریقہ میں ان کا جب کوئی مردہ مر جاتا ہے، اگر تو مقروض نہیں ہے اس کو عزت احترام کے ساتھ آخری رسومات کر دیتے. اگر ان کا مردہ مقروض ہے تو اس کو تابوت میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں. قرض خواہ آتے ہیں اور ڈنڈے مار مار کے اس کا بھوسا نکال دیتے ہیں. ڈنڈے اتنے مارتے ہیں اپنے قرضے کے مقدار میں. افریقہ میں میت پڑی ہے، میں نے 5,000 لینا، میں نے ڈنڈے ماروں گا. کسی نے 10,000 لینے، وہ اور ڈنڈے مارے گا. کسی نے 50,000 لینے، وہ اور ڈنڈے مارے گا. جتنا قرضہ بڑھا اتنی سزا بڑھی. مسلمانوں، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. تم مر گئے پھر بھی تمہارا احترام ہے. کہتا میت سے آگے نہ چلو، میت سے آگے نہ چلو. اللہ نے کتنا پروٹوکول دیا تجھے. میت سے آگے نہ چلو، پیچھے چلو. میت جا رہی ہے، سامنے دکاندار بیٹھے، وہ بھی تیرے احترام میں کھڑے ہو جاتے. گاڑی والے سائڈ پکڑ لیتے ہیں، کیوں؟ میت آ رہی ہے، چہرہ دکھاؤ. وارث کہتے ہیں لین دین جس نے کرنا، ہم اس کے وارث ہیں، ہم سے کر لینا، ہم سے کر لینا. مسلمان، اللہ نے کتنا احساس دیا ہے تمہیں. میں نے کہا اگر وہی قانون پاکستان میں آ جائے، ساؤتھ افریقہ کی اس قوم والا قانون پاکستان میں آ جائے، سارے سیاستدان لینڈ میں اور پاکستانی قوم ڈنڈے مار مار کے مر جائے گی، ان کی سزا پوری نہیں ہوگی. یہ اتنے مقروض ہیں. تو ووٹ امانت، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور ووٹ شہادت. ہاں، جو غلط فہمی ڈالتے ہیں کانوں میں بتا دینا انہیں. اور ووٹ سفارش بھی نہیں ہے. سفارش تو بندہ اس کی کرتا ہے جس کو جانتا ہو. میرے ساتھ نمازی آدمی پڑھتا ہے، سامنے اس کا گھر ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، چلو جی میں سفارش کر دیتا ہوں. جانتا ہو نا. کوئی اجنبی آ کے کہہ دیا دستخط کر دو، ہم کر دیں گے. بولو نا. اگر امانت بھی نہیں، گواہی بھی نہیں، سفارش بھی نہیں، تو پھر ووٹ کیا کریں؟ اسلام میں خلافت ہے، جمہوریت نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام میں بولو بولو، میرے پاک پیغمبر پر دین مکمل ہوا. ابو بکر کے لیے ووٹنگ ہوئی، ووٹ پڑے. حضرت عمر فاروق کے لیے ووٹ پڑے، حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے، عمر بن عبدالعزیز کے لیے ووٹ پڑے. اسلام میں ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام میں خلافت ہے، جمہوریت نہیں. اسلام میں بولو بولو، خلافت ہے، جمہوریت نہیں. اسلام میں جو خلیفہ ہوگا وہ وقت کا امام بھی ہوگا، وہ وقت کا امام بھی ہوگا. اگر امیر المومنین سے کوئی خطا ہو جائے تو قاضی کی عدالت میں جیسے مجرم کھڑا ہوگا ویسے ہارون رشید کھڑا ہوگا، جیسے مجرم کھڑا ہوگا ویسے علی المرتضیٰ کھڑے ہوں گے. دونوں کھڑے ہوں گے قاضی کی عدالت میں. قاضی شرعی کی عدالت میں یہودی آیا اور درخواست دی، میری زرہ حضرت علی نے چھین لی، مجھے زرہ واپس چاہیے. قاضی شرعی نے نوٹس جاری کر دیا. قاضی شرعی صحابی رسول ہے، حضرت علی امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے. بلا لیا، دونوں کھڑے ہیں. ہاں جی، زرہ کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زرہ میری. کیا کہا؟ زرہ میری. تو قاضی جانتا تھا نا کہ علی سچا ہے جی. قاضی نے فیصلہ کیا، کہا نہیں علی جی نہیں، یہودی کہتا زرہ میری ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا میرا بیٹا حسن ہے. کہا نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے کہ اچھا میرا غلام ہے، قمبر ہے. کہا نہیں، آقا کے مقابلے میں اس کے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی گواہ لاؤ.
کہا پھر تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں کہ اگر گواہ نہیں ہے تو سرا یہودی کو دے دو. حضرت علی وقت کے بادشاہ ہیں, قاضی کو معطل نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ نے قاضی کو معطل نہیں کیا کہ میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا, یا تو رات کے 12 بجے کورٹیں کھل جاتی ہیں. حضرت علی نے زرہ اتاری, جا کے یہودی کو دے دی, یہ لیجیے. قاضی شرح نے کہا مل گئی, زرہ مل گئی آپ کو؟ یہودی نے کہا زرہ تو مل گئی, لیکن میں نے تو کسی سے سنا تھا کہ محمد کے غلام انصاف کیا کرتے ہیں, نا انصافی نہیں. میں تو یہ دیکھنے آیا تھا, زرہ میری نہیں, زرہ علی المرتضیٰ کی ہے. لوگوں سے سنا تھا, آج آنکھوں سے دیکھ لیا. قاضی صاحب مجھے کلمہ پڑھاؤ, محمد کا دین قبول کرتا ہوں. یہ ہے اسلام, یہ ہے خلافت. اسلامی جمہوریہ پاکستان, جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور جس اسمبلی میں قانون بنتا ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے نیچے بیٹھ کر سارا قانون انگریز کا, سارا قانون انگریز کا. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام نظر آ رہا ہے کہیں؟ جی بولو, اسلام نظر آ رہا ہے کہیں؟ وہ اسلام تو اسلام آباد میں نہیں ہے. اسلام اسلام آباد میں نہیں ہے. چلو جمہوریت ہے کہیں؟ جی جمہوریت ہے. جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں نا, اگر ایک کٹہرے میں میں کھڑا ہوں تو میرے برابر میں زرداری کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, نواز شریف کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, عمران خان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, خالد مقبول صدیقی. جب میں مجرم ہوں میرے ساتھ ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. میں مجرم ہوں, ان کو پروٹوکول ہے, تو یہ جمہوریت ہے؟ بولتے نہیں. وہ جمہوریت ہے نہ, اسلام نہ جمہوریت. باقی رہ گیا پاکستان, باقی رہ گیا پاکستان. اس پاکستان کو بھی ہمارے سیاستدان اس طریقے سے کھا رہے ہیں, نوچ رہے ہیں, جس طرح ایک لکڑی کو اندر سے گھن کھاتا ہے. سچ کہتا ہوں تو سبحان اللہ کہو, جھوٹ کہتا ہوں تو چپ رہو. کھانا ہے نا جی, لیکن وہاں میرے مالک جس طرح تو نے کلمہ بچا رکھا ہے, اس کلمے کے صدقے میں ہمارا ملک پاکستان بھی بچا رکھا ہے. اس لیے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے, پاکستان کا مطلب کیا؟ جب تک لا الہ الا اللہ رہے گا, دنیا نوچ نوچ کے کھا جائے, پاکستان پھر بھی رہے گا. میری کوئی بات سمجھ آئی؟ اب ووٹ پھر دیں گے اس کو, اب تو دینا ہی ہے نا, پھر دیں گے اس کو. جزاک اللہ. لیکن ایسا ہے کہ اگر ہم نہ دیں, مثال کے طور پر میں نے ووٹ نہیں دیا کسی کو, 100 ایک ووٹ کینڈیڈیٹ کو مل گیا, 100 ووٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کو مل گیا. میں نے اگر کسی کو ووٹ دے دیا, میرے ووٹ سے وہ جیت جائے گا. میں نے نہیں دیا تو 1 ووٹ سے بندہ ہار بھی جائے گا. ایسا ہی ہے میرے بھائیوں, ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے. اصل میں پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے, سلیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے, سلیکشن ہوتے. 2002 کے الیکشن میں میں جیت گیا, میرا اعلان ہو گیا تھا. پرویز مشرف کے ساتھ ساز باز ہوئی, میری سیٹ کسی اور کو دی. تو الیکشن نہیں ہوتے, سلیکشن ہوتے. تو مجھے جو رینجر کا جو ایجنسی والا تھا اس نے بتایا, مولانا ہمیں بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے. کیوں بھائی, تمہیں کیوں دکھ ہے؟ کہتے کہ آپ جیت کے ہار جائیں. اس دور میں وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت, وہ پل پل کی رپورٹ لیتے تھے, فلاں حلقے میں کون ہے, فلاں حلقے میں کون ہے. تو اس وقت چونکہ علماء کرام کا اتحاد تھا, متحدہ مجلس عمل بنی ہوئی تھی, ہمارا انتخابی نشان کتاب تھا. آپ جیت کے ہار جائیں. بھائی کیوں ہار جاؤں گا؟ کہنے لگے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, کیسے کیسے کینڈیڈیٹ ہیں, اور کس کس کا جو پاپولر ہوتا جا رہا ہے, پبلک کس کو چاہتی ہے. تو ہم نے آپ کا نام لکھ دیا کہ پبلک آپ کو چاہتی ہے. انہوں نے پوچھا وہ مولوی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, ہم نے بتا دیا تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. پھر کہتا ہے اچھا تو کیسا ہے وہ مولوی, ہم نے کہا وہ مولوی کھڑا ہے, وہ بالکل دو ٹوک بات کہتا ہے, نہ کھائے گا نہ کھانے دے گا. کہنے لگے ہمیں ایسا مولوی نہیں چاہیے.
ہمیں ایسا مولوی نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمیں کہے یس سر نو سر یس سر نو سر. ہمیں تو وہ چاہیے, یہ نہیں چاہیے. لہٰذا ہمیں دکھ ہے کہ آپ جیت کے دکھاتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ الیکشن ہی سلیکشن ہے. جب ووٹ آ گئے, 8 کو ووٹ پڑیں گے, تو آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم ووٹ اس کو دے دیں, وہ چاہے ہارے یا جیتے, کم از کم نمازی تو ہو. جی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تو ہو. میں مر جاؤں میرا جنازہ تو پڑے, میرا دکھ سکھ کا ساتھی تو ہو. میں آرام سے جا کے اس کے گھر میں اس سے ملاقات تو کر سکوں, اس سے پوچھ سکوں, اپنا دکھ اس کے سامنے بتا سکوں, میرے ساتھ وہ فری ہو, مجھے ملنے کے لیے پاپا نہ ملنے پڑتے ہو. یہ دیکھ لینا, یہ دیکھ لیں. یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی صاحب کھڑے ہیں یار اس کو کوئی جانتے ہیں, اب اس کو 100-150 ووٹ ملے گی, جیتے گا تو نہیں. جیت ہار کو نہ دیکھنا, جیت ہار کو نہ دیکھنا. یہ دیکھنا کل قیامت والے دن آپ کے ووٹ سے ایک نمازی کو ووٹ پڑا, نمازی کو ووٹ پڑا, وہ مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتا تھا. اگر آپ نے ووٹ دے دیا کسی زانی کو, کسی شرابی کو, اور کسی ایسے دنیا دار جو اوپر جا کے زرداری کے باکس میں چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا, وہاں سے جتنے بھی گناہ ہوں گے ووٹ تو آپ دے دیں, وہ گناہ سارے آپ کے کھاتے میں بھی لکھے. اگر کوئی نیکی کرے گا تو نیکی آپ کے کھاتے میں. سوچ سمجھ کے ووٹ استعمال کرنا. میری بات سمجھ آ گئی؟ بولتے نہیں. اگر میری بات کسی کو کڑوی لگی ہو, دل آزاری ہوئی ہو کسی کی, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن حق بات کہنا میرا حق بنتا ہے. میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں, میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا. اللہ ہی کا ڈر ہے, اللہ ہی کا خوف ہے. یہ ضروریت ہے. آپ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ نیک نمازی بھی ہے, امانت پہ خیانت تو نہیں کرتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, زانی تو نہیں ہے, شرابی تو نہیں ہے, غلط فیصلے تو نہیں کرتا, یا میرے ساتھ میل جول صحیح رکھ سکتا ہے. یہ دیکھ لیں. کیونکہ اسمبلی کے اندر وہ لوگ جا رہے ہیں جو اس دفعہ تو قادیانیوں کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا اور شیعت کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے, تاکہ وہاں جا کر یہ معاہدے ہوئے ہیں اوپر کہ جب ہم اسمبلی میں پہنچیں گے ہم قانون بنائیں گے, تو ختم نبوت کا جو کھانا ہے نا, تو اس کو ختم کریں گے, تاکہ جس طرح مسلمان, دیوبندی مسلمان, بریلوی مسلمان, اہل حدیث مسلمان, جماعت اسلامی مسلمان, اس طریقے سے شیعہ بھی مسلمان, اس طریقے سے قادیانی بھی مسلمان. یہ پروگرام بن چکا ہے, اور اس کے اندر آپ کی حمایت چاہیے, آپ کا ووٹ چاہیے. اگر آپ نے ووٹ دے دیا اور آپ کے ووٹوں سے یہ معاملہ ہو گیا, تو پھر صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی ہوں گی, امہات المومنین کی گستاخیاں بھی ہوں گی. جب ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, تو پھر یاد رکھو میرے بھائی, تمہاری عزتیں بھی محفوظ نہیں, پھر تمہاری عزتیں بھی محفوظ نہیں. ووٹ آپ استعمال کرو بغیر لالچ کے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے. مت کسی سے پیسے لو, مت کسی کے دباؤ میں آؤ, اور کسی کے پریشر میں آؤ. اللہ کی رضا کے لیے جس آپ مناسب سمجھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, یہ دیندار ہے. نمازی تو دیکھو گے بھائی, نمازی تو دیکھو گے. کسی اللہ والے نے کہا جی, اللہ والے کے پاس جو بندہ ہے, فلاں نمازی آیا تھا میرے جوتے چوری کر کے لے گیا. توجہ کرنا, فلاں نمازی آیا تھا میرے جوتے چوری کر کے لے گیا. اللہ والے نے کہا نہیں, وہ نمازی نہیں تھا, وہ نمازی کی صورت میں چور تھا. نمازی چوری نہیں کر سکتا. نمازی کا جوتا چوری ہو جائے, نمازی ننگے پاؤں جائے گا. نمازی ننگے پاؤں جائے گا, جوتا چوری ہو جائے. وہ چور نمازی کی صورت میں آیا تھا, نمازی کبھی چوری نہیں کیا تھا. تو اتنا تو خیال کر لینا, ووٹ دیتے وقت کے 5 وقت کا نمازی ضرور, مسلمان ضرور, اس بندے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, مسجد کے ساتھ تعلق ضرور. اگر یہ دیکھ کر آپ نے ووٹ دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں, اللہ کرے کوئی ایسا مرد مجاہد آئے. اور دوسری بات, مرد مجاہد کے نام سے بات یاد, ووٹ ہم دیتے ہیں ابو جہل کو, اور دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر بن عبد العزیز بھیج دے, یا اللہ عمر بن خطاب بھیج دے. ووٹ دیں ہم زرداری کو, ہم کہیں یا اللہ یہاں تو کوئی مفتی تقی عثمانی کو بٹھا دے. او بھائی, پہلے خود کو اپنے آپ پر سوچو, اپنے آپ پر غور کرو. اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا, یہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے جی, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے.
اگر ہم ساری زندگی سجدہ کریں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم ان گنت نعمتیں بغیر مانگے نعمتیں دی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ میرا مہربان داتا پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا. یہ تو ہمارے اعمال ہیں، جیسے جائیں گے ویسے. اگر کسی برتن میں دودھ ڈال کے تم کہو اس میں سے شہد نکلے، کوئی مداری تو نکال سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں نکال سکتا. جو برتن میں جو چیز ہوگی وہی نکلے گی. ہم جیسے اپنے اعمال اوپر بھیجیں گے ویسے آئیں. کیوں جی؟ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر رہے ہیں. ہم روئیں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان کریں، اپنے دل سے بغض نکال دیں، حسد نکال دیں، اپنے دل کو تمام بھائیوں کے لیے کشادہ رکھیں، دل کھول دیں. بعض لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق، میں نے کہا مسلمان بے تعلق. 20 تقریریں آپ نے سنی ہے میری. میں نے کہا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ بولو بولو، مسلمان ہونا چاہیے آپ کا جواب. مت کہا کرو میں دیوبندی ہوں، مت کہا کرو میں بریلوی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں. ان کا کلمہ ہمارا کلمہ الگ ہے، نبی الگ ہے، مسجد کا رخ الگ ہے، بیت اللہ الگ ہے، خدا الگ ہے. تو یہ جھگڑے تو گھر کے ہیں تمہارے. باہر والوں کو بتاؤ خبردار ہم مسلمان ہیں. اگر آپ جا کر بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی؟ بولتے نہیں. اہل حدیث کی مسجد میں پڑھو گے نہیں ہوگی؟ کسی نہر کے کنارے پڑھو نہیں ہوگی؟ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پڑھو گے نہیں ہوگی؟ نماز ہر جگہ ہو جائے گی. کس کی پڑھو گے؟ بولو نا. اللہ کے لیے پڑھو گے تو ساری زمین اللہ کی ہے. آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے. کوئی بھی پوچھے آپ کہیں ہم مسلمان ہیں. مت فرقوں میں بٹو، چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو. ہمارا نام رب نے رکھا ہے، ہوگا سماکم المسلمین. جو نام رب نے رکھا اس کو تو ہمیں بلا دیا، اپنے رکھے ہوئے نام ہم تشہیر کرتے پھر رہے ہیں. کیا نام ہے ہمارا؟ بولو. ہمارا نام مسلمان ہے اور ہم ووٹ بھی مسلمان کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ برادری کو چھوڑو، پارٹیوں کو چھوڑو. قیامت میں کوئی پارٹی کام نہیں آئے گی، کوئی جماعت کام نہیں آئے گی. تیرے اپنے عمل کام آئیں گے، اچھے ہوں یا برے. کل ایک نوجوان نے جھنڈا باندھا اپنے اوپر، باقی ننگا ہے. پیپلز پارٹی کا جھنڈا باندھ کے کہہ رہا ہے کپڑا تو مل گیا، روٹی اور مکان دے دو. جی کپڑا تو مجھے مل گیا، روٹی اور مکان دے دو. یار ووٹ ہم دیں فرعون کو اور پھر دعا مانگے پاکستان کی سلامتی کی؟ ممکن ہے جی؟ بس میرے بھائیوں، جو درد دل جو باتیں میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی آپ کے سامنے. یہ کھڑی باتیں ہیں بالکل. قرآن خود پڑھا کرو. باپ مر جائے بیٹے کو چاہیے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے، خود جنازہ پڑھائے. مولویوں پر آسرا نہ رکھا کرو. قرآن خوانی گھر میں کرنی ہے، خود پڑھا کرو قرآن پاک، نفل پڑھا کرو. میرے محبوب نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر کیسے آباد تھا؟ پیغمبر کا جب بھی گزر ہوتا قرآن کی آواز آتی تھی. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی چلاتے چلاتے. جھولا بھی جلا رہی ہیں حضرت حسنین کا، اور گھوڑے کے لیے دانا بھی کوٹ رہی ہیں. پانی کی مشکیزہ خود اٹھا کر آ رہی ہیں. رات کو چمڑے کا مسلح بچھا کر اللہ اکبر. پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 11واں، 12واں، 15 سپارے ہو گئے. مسجد نبوی سے بلال کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً جلدی جلدی 2 نفل پورے کیے. اللہ سے شکوہ کیے مالک سردیوں کی راتیں تو بڑی لمبی ہیں، یہ راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا قرآن بھی پورا نہ ہوا. 15 سپارے پڑے اور اذان ہو گئی. خاتون جنت پیغمبر کی بیٹی، جنت کے عورتوں کی سردار، فاقے کے ساتھ چکی چلائے، ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے. ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ کسی کی بیٹی ہے ایسی؟ کمر سے کپڑا پھٹ گیا مشکیزہ اٹھانے سے، اور گھر کی حالت دیکھو. ہاں انہوں نے قرآن سے یاری لگائی اور ہم نے موبائل سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نہ میرے بھائی، یہ ایسا دوست ہے قبر تک تیرے ساتھ جائے، اس وقت تک تیرے ساتھ رہے گا جب تک تجھے جنت میں داخلہ کرا. یہ قرآن سچا دوست ہے. کوئی دوستی لگا کے دیکھے. جس طرح قرآن بلند ہے
قرآن دوستی لگانے والے کو بھی بلند کر دیتا ہے. اللہ قرآن سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے, مسجدوں سے سچی محبت نصیب فرمائے, نمازیوں سے سچی محبت نصیب فرمائے, مولویوں سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے.